السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ وقال تبارك وتعالى اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اور آپ کو اس مجلس میں اکٹھا ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، جو کہ حقیقت میں علم کے حاصل کرنے یا دین کے سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اس مجلس سے کچھ مفید باتیں اگر معلوم ہوں تو اس سے ہمارے علم اور ایمان میں تو اضافہ ہوگا ہی انشاءاللہ، لیکن میری اور آپ کی نیت طلب علم کی نیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی اگر نیت ہو، تب پھر رمضان المبارک کے اس مہینے میں اس مجلس میں ہمارا حاضر ہونا یہ نفل عبادت کے باب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، ان میں مزید ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھی جائے گی، اور ہم اسی امید کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، مجالس رمضان کی ایک مجلس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری عبادت بھی شمار فرمائے، ہمارے علم میں اضافے کا سبب بھی بنائے، ہمارے ایمان میں ترقی کا سبب بھی بنائے، اور ہمارے روزمرہ کے جو معمولات ہیں ان کے سدھار اور ان کے سنوارنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو بنائے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج کی مجلس کا عنوان ہے رزق کی کنجیاں۔ وہ کون سے راستے ہیں جن سے آدمی اپنے اوپر رزق کے دروازے کھول سکتا ہے یا کھلوا سکتا ہے؟ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی باتیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں کہ جن کی پابندی کرنے یا جن کا خیال رکھنے سے رزق کے دروازے مجھ پر اور آپ پر کھل سکتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا اپنا موضوع ہے، یہی ہمارا عنوان ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے ہم رزق کو سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نام رزاق، الرزاق بیان کیا ہے، اپنی صفت یرزق، وہ رزق دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بندے پورے کے پورے اس کے رزق کے محتاج ہیں، بلکہ ساری مخلوقات اس کی محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بندے اس کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن سارے بندوں کو وہی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق کہا ہے، شریعت اسلامیہ میں جس کو رزق کہا جاتا ہے، اس کا معنی و مطلب
عوام میں لوگوں میں رزق کا جو معنی ہے اس سے ذرا مختلف ہے۔ علم اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے یہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں یہ بھی رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معنوی دولت جیسے سکون اور اطمینان کی دولت، یا زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ البالی عطا فرمائیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور اسی طرح مال اور دولت اللہ تعالیٰ عطا کریں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ کسی آدمی کو نوالا نصیب کر دیں، اس کے کھانے کا انتظام اللہ کر دیں یہ بھی رزق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں رزق کا معنی بہت عام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عطا، ہر نوازش، ہر دین، اللہ تعالیٰ کا ہر انعام، ساری کی ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں جس کی ایک انسان کو اس دنیا کے اندر ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کا حصہ ہیں، لیکن عرف عام میں، عام ماحول میں، لوگوں کی بول چال میں جب رزق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ دولت ہے جو انسان کی زندگی کی ایک ضرورت ہے، پیسے کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، انسان کے پاس جو دولت آتی ہے اس دولت کو آدمی رزق کہتا ہے۔ اور آج کی ہماری اپنی مجلس میں بھی ہم زیادہ تر اسی پہلو پر گفتگو کریں گے، رزق کی کنجیوں سے مراد یہی دولت اور پیسہ یا زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی، ورنہ علم خود بھی ایک رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق بھی ایک رزق ہے، الگ الگ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نوازش اور عطا کی جو ہیں یہ ساری کی ساری رزق میں داخل ہوتی ہیں۔ حاضرین گرامی، جس وقت ہم رزق کی کنجیوں کے عنوان پر گفتگو سننے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے اس مسئلے کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ جسے کہتے ہیں، دولت جسے کہتے ہیں، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، آدمی سلیقے سے استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی سے اپنی جنت خرید سکتا ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ پیسہ اتنا بڑا ذریعہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی فضیلتیں حاصل تھی، کئی اعتبار سے فضیلت حاصل تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں سے متعدد بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اپنی دولت کو صحیح جگہ، صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے نتیجے میں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کے قبضے میں، لوگوں کے لیے پانی کے پینے کی سہولت میسر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کی راہ میں دے دے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ خریدا اور اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی۔ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی شدید جنگ تھی، پیسے کی بڑی شدید ضرورت تھی، سفر بڑے دور کا تھا، وسائل کم تھے مسلمانوں کے پاس۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ، ابھی تجارت کا قافلہ کامیاب تجارت کے بعد لوٹا تھا، سارا مال ابھی جانوروں پر پورے قافلے کے ساتھ لدا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سارے جانوروں کے ساتھ وہ قافلہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا، جنگ تبوک میں اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے عمل کر لے، اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت حضرت عثمان کو دی۔ بھائیو، ایسی مثالیں بہت ساری ہیں کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، اگر آدمی ان کا صحیح استعمال کرے، دولت کا صحیح استعمال کرے تو یہ جنت خریدی جا سکتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار ہم اور آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن یہی پیسہ اگر آدمی
اس میں شریعت کے اصول و آداب کا خیال نہ رکھے تو یہی پیسہ آدمی کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص فتنہ رکھا ہے، ہر امت کے لیے خاص چیز کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ بنایا ہے، وہ امت اس فتنے کا خاص طور پر شکار ہوگی۔ اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو فتنہ بنایا ہے تو وہ مال ہے، مال اس امت کا فتنہ۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہیں۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے فتنے کو سمجھاتے ہوئے کہا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، مال کا حرص، مال کا لالچ، مال کی حد سے بڑی ہوئی خواہش، مال کے باب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور سبقت کر جانے کا جذبہ اگر بے قابو ہو جاتا ہے، آدمی ایسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، ایسا لالچ انسان کے دل میں آتا ہے، نبی نے فرمایا کہ 2 وادی بھر سونا بھی اگر آدمی کے پاس ہو، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو، دو پہاڑ اور ان کے درمیان کا جو کھلا میدان ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 2 وادی بھر بھی اگر سونا ہوگا، آدم کا بیٹا تیسری وادی کی تلاش میں نکلے گا۔ بھائیو، میں جو بات سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دولت یا پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسان کی زندگی کی ضرورت بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم اپنے اس مال کو اپنے ناسمجھ لوگوں کے حوالے نہ کرو جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا دار و مدار رکھا ہے، تمہاری ضرورتیں اس مال سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی ضرورت کو واضح کیا، لیکن یہ حقیقت یاد رکھنے کی ہے کہ مال 2 دھاری تلوار ہے، آدمی سلیقے سے استعمال کرے یہ آدمی کے لیے رحمت ہے، آدمی اگر سلیقہ گوا بیٹھے یہی مال آدمی کے لیے زحمت ہے۔ مال کی اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مال کے فتنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اسلامی شریعت نے مال سے متعلق جو ہدایات جاری کی ہیں ان کو بھی جانے، مال کمانے کے ساتھ ساتھ مال کے استعمال کرنے کا سلیقہ بھی آدمی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں سیکھے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی۔ دوسری بات جو اس مسئلے پر تنبیہ کے طور پر آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کا رزق اس کے پیٹ میں ہی لکھ دیتے ہیں، طے کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ 40 دن 3 مرحلے آدمی مکمل کرتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ایک بچہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک فرشتے کو بھیج دیں، وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور اس کے بعد فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس بندے سے متعلق کئی باتیں ابھی سے لکھ دو۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی جاتی ہے وَرِزْقِهِ، بندے کا رزق بھی طے ہو جاتا ہے، بندے کا رزق بھی طے ہو جاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اور یہ بات بیان کرنے کے بعد ایک دوسری حدیث میں جسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر روایت کیا ہے اور دوسرے اہل علم نے بھی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ ان روح القدس قد نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ وحی پہنچائی ہے، مجھ تک اس وحی کو پہنچایا ہے کہ یاد رکھو کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی عمر پوری نہ کر لے اور جب تک کہ وہ اپنے حق میں لکھا گیا رزق پورا نہ حاصل کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،
لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ تو تم کو مل کر رہے گا، وہ رزق مل کر رہے گا، لہٰذا تمہیں کوشش جو کرنی ہے وہ رزق گھٹانے بڑھانے کی نہیں. اجملوا فی الطلب، وہ طے شدہ رزق ہی اسے حاصل کرنے کا صحیح طریقہ تمہیں اختیار کرنا ہے. رزق طلب کرنے کا بہتر سے بہتر طریقہ تم اختیار کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ. اگر کسی آدمی کو رزق جلدی نہیں مل رہا ہے، رزق ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ تاخیر تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے رزق حاصل کرنے لگ جاؤ. جو رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے طے کیا وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور تمہاری کوشش بس یہ ہو کہ صرف جائز ذریعے سے اسے حاصل کرو. جو رزق تمہارا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. اگر کبھی رزق تم تک پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو تم کبھی ایسی غلطی نہ کرنا کہ جو رزق تم تک پہنچنے والا ہے اسے غلط راستے سے تم حاصل کرو. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بھائیو، رزق طے شدہ ہے. اللہ نے جو لکھا ہے اس میں گھٹنے بڑھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے بالآخر آپ کو اور مجھ کو وہ مل کر رہنا ہے. اب میرا اور آپ کا اصل میں امتحان یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رزق کو جائز راستے سے اپناتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ناجائز راستے سے اختیار کرتے ہیں. رزق ملے گا اللہ تعالیٰ ہی کا، کوئی اور دنیا میں دینے والا نہیں. ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے. اب بندے کا امتحان اس میں ہے کہ یہ رزق وہ جائز راستے سے حاصل کرتا ہے یا ناجائز راستے سے حاصل کرتا ہے. اور یہ زندگی کا امتحان ہے کہ اکثر ناجائز راستوں سے رزق زیادہ آتا ہوا بھی نظر آتا ہے، جلد ملتا ہوا بھی نظر آتا ہے، اور جائز راستوں میں اکثر آدمی کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ طے شدہ ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے وہ گھٹے گا بھی نہیں، بڑھے گا بھی نہیں. جو رزق آپ کا مقدر ہے وہی آپ کو ملے گا. لن تموت، کوئی نفس انتقال ہرگز نہیں کرے گا حتی تستوعب رزقہ، یہاں تک کہ اپنا رزق وہ پورا لے لے. حاضرین گرامی، یہ دوسری اہم بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور یہیں سے میرے اپنے موضوع سے تعلق جڑ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے ہمیں بتائے ہیں کہ کبھی رزق میں تاخیر ہو رہی ہے، کبھی رزق کم مل رہا ہے، ہماری ضرورت کے مطابق نہیں مل رہا ہے، تو وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں یا رزق کے دروازے کو اپنے آپ پر کھول سکتے ہیں. یہی وہ موضوع ہے جسے ہم اور آپ سننے جا رہے ہیں، اور مقصد بھی اس کا حقیقت میں یہی ہے. اس کا مقصد بھی اصل میں یہی ہے کہ جب رزق کی کنجیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ پیغام دینا ہے کہ مقدر کا رزق حاصل کرو تو صحیح راستوں سے حاصل کرو. کبھی رزق میں تاخیر ہو رہی ہے یا بظاہر کمی نظر آ رہی ہے تو وہ کون سے راستے ہیں جہاں سے آپ اپنی اس مشکل کو دور کر سکتے ہیں، انہی کو اختیار کرو. ان کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز راستوں کی طرف نہ جاؤ. یہی پیغام ہے جو ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں یا اس درس کے ذریعے آپ کے سامنے ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. حاضرین گرامی، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. بھائیو، آپ اور میں رزق کی کنجیوں سے متعلق بہت سی باتیں ابھی سننے جا رہے ہیں. اگر ہم نے ان کنجیوں کو اپنایا اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اضافہ نہیں کیا اور ہمیں مال بہت زیادہ نہیں ملا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ملنے والا پیسہ میرے اور آپ کو کہ زندگی کے حق میں بہتر ہے، میری اور آپ کے آخرت کے حق میں بہتر ہے یا برا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ طلب کرنے کے بعد بھی اگر کسی انسان کو مال نہیں دیا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے حق میں اس مال کو بہتر رکھا ہوگا، ان راستوں کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جو لوگ ہمارے راستوں پہ چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں ہمارے راستوں میں، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف پہنچا کر رہتے ہیں. اور ہم اللہ تبارک و تعالی
محسنین کے ساتھ، جو کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اور میں رزق کے تلاش کرنے کے صحیح راستوں کو اپنا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہمیں اس معاملے میں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں اس میں حاصل ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل ہوگا اور رزق ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور بس ضرور اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ بھائیو، مال کی بڑھوتری یہ خیر و خوبی نہیں ہے، مال کی کمی کوئی عیب نہیں ہے۔ بسا اوقات زیادہ مال آدمی کے حق میں نقصان دہ اور کم مال آدمی کے حق میں رحمت ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میری امت کے فقراء، میری امت کے فقیر، میری امت کے مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ مالداروں کو اپنے مال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، فقیر جو چھوٹا موٹا مال تھا اس کا حساب ختم کر کے جلدی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ باتیں رزق کی کنجیوں سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ضروری تھی کہ دنیا میں مال ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا مال دیا ہے لیکن آدمی کو بے نیازی دی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے عاجزی انکساری اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کم دیا ہے لیکن کم مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے، کم مال برکت کے ساتھ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مال بہت زیادہ آدمی کے پاس بظاہر نظر آئے لیکن برکت سے خالی وہ مال ہو۔ حاضرین گرامی، ان تمام سچائیوں کو، اس مال کی حقیقت کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حاصل کرنے کے لیے جو کنجیاں، جو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں، ان کو ہم اپنانے اور اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے حصول کے لیے بہت سے راستے بتائے ہیں۔ رزق کی بہت سی کنجیاں کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ چاہے رزق میں کمی ہو، اس کا اضافہ آپ کرنا چاہتے ہیں، یا آدمی کے پاس نہیں ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہو، یا موجود رزق کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کر لینے کی طلب آدمی کے پاس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان راستوں سے آپ تلاش کریں۔ سب سے پہلا راستہ، سب سے پہلی کنجی رزق کی جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین نے تقوی کی تعریف میں بہت سی باتیں کہیں، بہت سی باتیں سلف صالحین نے کہیں۔ کعب احبار سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کعب، یہ جو تقوی ہے، اس تقوی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم تقوی کو کیا سمجھتے ہو؟ کعب احبار نے حضرت عمر ابن خطاب سے کہا کہ عمر، آپ بتائیے، کیا کبھی آپ نے کسی کانٹے دار جھاڑیوں والے علاقے سے اپنے آپ کو گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ کبھی کسی ایسے علاقے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا، ہاں میں نے گزرا ہوں۔ کہا، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سنبھال لیتا ہوں کہ کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، کوئی کپڑا کسی کانٹے میں الجھ کر پھٹ نہ جائے، میرا دامن تار تار نہ ہو جائے، میں اس کا خیال رکھتا ہوں۔ کعب احبار نے کہا کہ تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ ایمان و عمل کی جو چادر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ایمان و عمل کا جو لباس اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایمان و عمل کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس دنیا میں گزرتے ہوئے کہیں یہ چادر تار تار نہ ہو جائے، دنیا کے یہ فتنے، دنیا کی یہ ساری گمراہیاں کہیں مجھ کو اور آپ کو ایمان یا عمل کے باب میں خلل کا شکار نہ کر دیں۔ اس خیال کے ساتھ زندگی گزارنا حقیقت میں یہی تقویٰ ہے۔ سلف صالحین میں سے متعدد نے تقوی کی تعریف میں بہت سی باتیں کہیں، لیکن ان کا خلاصہ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں سب پر عمل پیرا ہو جائیں،
اور جتنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے باز آ جائیں، یہی تقوی ہے۔ حاضرین گرامی، تقوی سب سے پہلا راستہ ہے جہاں سے بندے کو رزق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی، سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہر قسم کی تنگی سے، مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی کے بدلے میں، تقوی کے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی ہے۔ بسا اوقات آدمی کو مال آتا ہوا نظر آتا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کس کام کے نتیجے میں آ رہا ہے، اور بسا اوقات غیر متوقع طور پر آدمی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اچانک کہیں سے دروازہ کھل جاتا ہے، اچانک کوئی بڑی ڈیل ہو جاتی ہے، اچانک کہیں بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، جس چیز کی تجارت کر رہا ہے اچانک اس میں فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے راستے جس کو ہم کہیں غیر متوقع، ان ایکسپیکٹڈ، جس کی آدمی پہلے سے کوئی امید لگائے نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق دے دیتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ متقی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تقوی تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور آخرت سنورتی ہے تقوی سے۔ لیکن آیت کریمہ یہ مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہے کہ تقوی سے صرف آخرت ہی سنورتی نہیں ہے، میری اور آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ تقوی سے صرف آخرت کی دولت ہی نہیں ملتی، دنیا کی دولت بھی مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور قوم کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے ان پر برکتیں اتار دیتے، برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیتے۔ بھائیو، قرآن مجید کی واضح آیتیں، قرآن مجید کے واضح کلمات ہیں۔ ایک بستی سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ بستی والو اگر ایمان لاتے ہو اور ایمان کے بعد تقوی والی زندگی تم اختیار کر لیتے ہو تو کیا ہوگا؟ فتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے ہم برکتیں اتار دیں، تم پر سارے دروازے کھول دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ تقوی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار بناتا ہے۔ تقوی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بندے کو دنیا ملتی ہے، دنیا کی دولت ملتی ہے، دنیا کا مال ملتا ہے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ایمان کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کا چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ کتنا غلط تصور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مالدار ہونے کے لیے بے دین ہونا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال بڑھانے کے لیے شرعی راستوں کو چھوڑ کر غیر شرعی راستوں کو اپنانا ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سودی کاروبار سے تعلق رکھنا ضروری، تبھی اس دنیا کے اندر ہماری تجارت ترقی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، وہی قریے والے نہ ایمان لائے نہ تقوی اختیار کیا، کذبوا، اس کو جھٹلایا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اعمال کے بدلے میں ہم نے ان کی گرفت کی اور ان کی پکڑ کی اور ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ سب سے پہلا راستہ ہے کہ میرا اور آپ کا تقوی میری اور آپ کی آخرت اور میری اور آپ کی دنیا دونوں ہی جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے، دونوں ہی جگہ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ نہ دیکھو، مکہ کے اس ماحول کو دیکھو۔ مکہ کے لوگ سوائے تجارت کے اور کوئی مال ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے مکے کی زندگی، عرب کے اندر، جزیرہ عرب کے اندر لوگ لوٹ مار کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن وہی ایمان والے تقوی والے ہو گئے، ایسے دولت مند ہو گئے، اتنی زیادہ دولت ان کے پاس آئی کہ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، کروڑوں میں ان کی دولتیں تھیں، لاکھوں میں ان کی دولتیں تھیں۔ آپ زندگیاں پڑھ کر دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی، یہ پورے جزیرہ عرب کا نقشہ آپ دیکھ لیں۔
پورے جزیرے عرب کا نقشہ آپ دیکھ لیں، فرد کی حیثیت سے بھی، ایک مسلمان جماعت یا قوم کی حیثیت سے بھی آپ کو یہ اسوہ ان کی زندگیوں میں ملے گا کہ تقوی معاشی ترقی کو لاتا ہے، تقوی اقتصادی بدلاؤ لاتا ہے، تقوی اکنامکلی آدمی کو اسٹرانگ کرتا ہے، فائنانشیلی آدمی مضبوط ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اور یہ انڈیویجول یعنی منفرد انسان کی انفرادی حیثیت سے بھی بات ہے اور اجتماعی حیثیت سے مسلمان قوم کی بھی بات ہے کہ تقوی ہی میں ان کی مادی ترقی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ بات سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھل سکتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، یا دوسرے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی، شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں. اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، یا میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ رزق کی پہلی کنجی ہے جس سے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ہم اور آپ کھول سکتے ہیں. یہ پہلا راستہ ہے. کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو راستہ بیان فرمایا ہے، دوسرا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے رزق کے حاصل کرنے کا، وہ ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا اور اس پر استغفار کثرت سے کرتے رہنا. گناہوں پر کثرت سے توبہ کرنا اور گناہوں پر استغفار طلب کرنا یہ رزق کی دوسری بڑی کنجی ہے. آپ یہ بات جان لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں کہا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدلے میں رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. روایت ضعیف ہے یہ، لیکن اس معنی کی قرآن مجید میں ایک آیت ہم کو اور آپ کو ملتی ہے. وہ آیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، نافرمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگار ہوئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے والے ہوئے، شریعت جو ان کو دی گئی تھی اس کی مخالفت کرنے والے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ حرام تو حرام، حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو حرام کر دیا. گویا رزق کے جو دروازے تھے، رزق کے جو مجالات کھلے ہوئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر تنگ کر دیا. رزق کے جو مختلف راستے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ گناہ سے آدمی کے رزق میں کمی آتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں بندہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، توبہ کرے. گناہوں پر استغفار بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار قرار دیتا ہے. استغفار کے فائدے بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت ہیں، توبہ کے فائدے بہت ہیں، اس کے ثمرات بہت زیادہ ہیں. لیکن ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رزق نصیب فرماتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ دولت والا بناتے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ مال والا بناتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کئی ایک مقامات پہ بیان فرمائی. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے مسلسل بارش اتاریں گے. بارش کیا ہے بھائیو؟ نئے زمانے میں تجارت کا زور بہت ہے، پرانے زمانے میں تجارت کا زور کم تھا. بارش ہی جملہ خیرات کا ذریعہ ہوا کرتی تھی. اسی سے اناج اگتا، اسی سے لوگوں کی کھیتیاں لہلہاتی، اسی سے لوگوں کے پاس دولت آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود نے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ مسلسل پے در پے بارش اللہ تعالیٰ اتاریں گے. اور اتنا ہی نہیں، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری مزید جو پہلے سے قوت ہے اس قوت میں اللہ تعالیٰ مزید قوت کا اضافہ کریں گے. ہر قسم کی قوت، ایمانی قوت، مادی قوت، پیسے کی قوت، جسمانی قوت، ہر قسم کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے تقوی کے بدلے میں. معلوم یہ ہوا کہ تقوی دوسری کنجی ہے جس سے آدمی اپنے آپ پر رزق کا دروازہ کھولتا ہے.
یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے بھی دہرائی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم مغفرت طلب کرو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. آسمان سے وہ پے در پے یا مسلسل بارش اتارتا جائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات بنائے گا اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا. سبحان اللہ. بھائیو، یہ دوسرا اہم راستہ ہے. اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی صفائی طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. گناہ معاف بھی ہوں گے اور گناہوں کی معافی رزق کے دروازوں کو بھی آپ پر اور مجھ پر کھولے گی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے. شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، حسن لغیرہ کے درجے کا یہ اثر ہے، سنن سعید ابن منصور میں ہے. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں استسقاء کے لیے نکلے، بارش کی طلب کے لیے نکلے. بارش کے نازل ہونے میں اترنے میں تاخیر ہو رہی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر نکلے، استسقاء میں گئے. وہاں جانے کے بعد صرف استغفار 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 ہی کرتے رہے، صرف استغفار ہی کرتے رہے اور واپس لوٹ کر آ گئے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، آپ تو گئے تھے بارش طلب کرنے کے لیے، لیکن بارش تو آپ نے طلب نہیں کی، آپ تو استغفار ہی استغفار کرتے رہے اور واپس لوٹ کر آ گئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لوگو، میں نے صرف بارش نہیں طلب کی ہے، میں نے وہ سبب اختیار کیا ہے جو سبب بارش بھی لائے گا اور دوسرے بہت سارے خیرات بھی لائے گا. کیا تم لوگوں نے یہ آیت نہیں پڑھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرو، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ آسمان سے بارش مسلسل اتارے گا، تمہاری مال اور اولاد کے ذریعے بھی مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہروں کو بھی اللہ تعالیٰ جاری کرے گا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کی سمجھ تھی، صحابہ کی فقہ تھی، دین کے معاملے میں ان کی یہ گہری سوچ اور سمجھ تھی. وہ جانتے تھے کہ استغفار کا اثر دنیا کے ظاہری معاملات پر بھی ہوتا ہے. وہ جانتے تھے کہ استغفار بارش کے لانے کا ذریعہ ہے جو دنیا والوں کے لیے رزق کا ذریعہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ بندے کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کرے. یہ دوسرا راستہ ہے جہاں سے بندہ اپنے اوپر رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلواتا ہے یا کھولنے کا حقدار بنتا ہے. اسی سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اثر بھی بڑا مشہور ہے. ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، اپنی مال میں تنگی کی شکایت کرنے لگا. انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آدمی آیا، کہنے لگا اولاد سے محروم ہوں. انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک آدمی آیا، آ کر اپنی صحت اور تندرستی، جو اپنی ضرورتیں، شکایت، الگ الگ لوگ آئے، سب سے کہا استغفار کرو استغفار کرو. لوگوں نے حضرت حسن بصری سے کہا، لوگ اپنی مختلف قسم کی ضرورتیں لے کر آئے، لیکن سب کو آپ صرف استغفار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. حضرت حسن بصری نے، انہوں نے بھی یہی آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا استغفار ان تمام مشکلات کے لیے چابی ہے، کنجی ہے، یا پھر ان تمام مسائل کا حل ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ رزق کی دوسری کنجی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں پہ مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کرنا، یہ رزق کی دوسری کنجی ہے. کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی جو تیسری کنجی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھا کرے، اپنے رشتے ناتوں کا خیال رکھے، صلہ رحمی کرے، رشتوں کو ہمیشہ جوڑا کرے، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، اولاد کا رشتہ ہو، بھائی بہن کا رشتہ ہو، چچا کا رشتہ ہو، ماموں کا رشتہ ہو، خالہ کا رشتہ ہو، یا اپنے دیگر متعلقین خاندان کا رشتہ ہو. رشتوں کے تقدس کا خیال رکھے، رشتوں کو پامال نہ کرے، اپنے یا پرائے رشتوں کو نہ توڑے، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، چاہے اپنے رشتے یا کسی اور کے ٹوٹے ہوئے رشتے، ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ رشتوں کے جوڑنے سے آدمی پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
متعدد روایات مختلف احادیث میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے جوڑنے کو رزق میں زیادتی یا رزق میں اضافے کا سبب بیان فرمایا۔ آپ کے سامنے دو چار حدیثیں نقل کر دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا، کہتے ہیں من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہے یا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کا رزق بڑھا دیا جائے یا اس میں کشادگی کر دی جائے، وَإِن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے یا مرنے کے بعد اس کے نیک نام کو دیر تک باقی رکھا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے رکھے، اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ رشتوں کا جوڑنا، رشتوں کے جوڑنے سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رشتوں کے جوڑنے سے آدمی کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس لیے کہ لمبی عمر نیکی کی توفیق کے ساتھ یہ نیک بختی کی خوش قسمتی کی علامت ہے، کہا جس آدمی کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی۔ بھائیو، رشتوں کو جوڑنے کی جو بات ہے، دو باتیں اس میں خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو موجود رشتے ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچایا جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں رشتوں کے جوڑنے کا مطلب ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، نہیں، جو رشتے موجود ہیں ان کو ٹوٹنے سے بچانا۔ ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس آدمی سے یا فلاں سے، فلاں گھرانے سے کسی قسم کا واسطہ وسیلہ رکھا جائے، نہیں، دل کرتا ہے کہ سب رشتے ناطے توڑ کر آدمی آزاد ہو جائے۔ لیکن ایک آدمی اگر ایسے موقع پہ رشتوں کو برقرار رکھتا ہے، یہ بھی رشتوں کو جوڑنا ہے، اور اگر پہلے سے کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے، چاہے اپنا رشتہ ہو یا کسی اور کا رشتہ ہو، اپنا رشتہ ہے تو خود آگے بڑھ کر اس رشتے کو جوڑ لے، یا پرائے کا رشتہ ہے، دو آدمی اپنے رشتے کو توڑے ہوئے، آدمی درمیان میں جا کر دو لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری کی ساری باتیں رشتوں کے جوڑنے کے معنی میں داخل ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوا ان میں سے کسی بھی بات کا ہم خیال رکھیں گے، یہ بات مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کے رزق کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ یہ رزق کی ایک اور کنجی ہے، رزق حاصل کرنے کا ایک اور راستہ ہے کہ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھو۔ بھائیو، آج یقین مانیں ہم میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کی تجارتیں ناکام ہیں، دکان میں محنت بھی کرتے ہیں، اور سارے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر نقصان کیوں ہو رہا ہے، کیوں مال نہیں نکل رہا ہے، کیوں تجارت نہیں ہو رہی، کیوں گاہک نہیں آ رہا ہے، کیوں ایک معاملہ انجام تک پہنچتے پہنچتے اچانک کینسل ہو جاتا ہے، اچانک معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے آدمی سمجھ نہیں پاتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا آخر ایسا کیوں ہو جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا آخر کیا ہو رہا ہے۔ بھائیو، سمجھنے کی اصل بات یہ ہے کہ تجارت کی کامیابی کا معاملہ صرف تجارت کے میدان ہی سے نہیں جڑا ہے، ایسے سارے احکامات سے بھی جڑا ہے۔ تقویٰ نہیں ہے، استغفار نہیں ہے، یا پھر رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں ہے، آپ کامیاب اصولوں پر بھی تجارت کر کے ناکام تاجر ہوگی۔ آپ کامیاب اصولوں پر تجارت کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا نہیں چاہا، آپ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ اس لیے رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، رزق میں ترقی چاہتے ہو، اپنے رشتوں کے سدھار کی طرف توجہ دو، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی طرف توجہ دو۔ یہ تیسری کنجی ہے جس سے بندہ رزق حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھی کنجی یا چوتھا سبب جس سے اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر رزق کے دروازے کھولتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب وہ چاہے جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دکھائے ہوئے مختلف راستوں میں خرچ کرنا ہے، مسجد کی تعمیر، مسجد کے اخراجات پہ خرچ کرنا، علم پھیلانے کے لیے مدرسوں کا قائم کرنا، مدرسوں پر خرچ کرنا، فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یا خود اپنے لوگوں متعلقین پر خرچ کرنا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا، دعوت و تبلیغ کی راہ میں خرچ کرنا، خرچ کرنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں میں خرچ کرنا یہ رزق کے آنے کا ذریعہ ہے، کمانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ دیکھو دنیا جس جگہ کو مال کے خرچ ہونے کا راستہ سمجھتی ہے، شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ یہ مال کے خرچ ہونے کا نہیں، مال کے کمانے کا راستہ ہے۔ اللہ کی راہ میں مال ہم دیتے ہیں تو مال بظاہر ہمارے پاس سے نکل کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں مال نکل کر جاتا نہیں ہے، وہ جانے کے بعد لوٹ کر آنے کے لیے جاتا ہے، وہ جانے کے بعد مزید مال لانے کے لیے جاتا ہے۔ لوگ تجارت میں پیسہ لگاتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو۔ تجارت میں آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ کا کیپٹل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کیپٹل نفع کو لے کر واپس لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایک تجارت ہے، اور ویسی ہی تجارت ہے، ہم کیپٹل لگا رہے ہیں، کیپٹل فائدے کے ساتھ لوٹ کر آتا ہے۔ بھائیو، اس سوچ کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں تو مال خرچ ہوتا ہے، مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو مال خرچ ہو جاتا ہے۔ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی اللہ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عطا کرے گا، اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم تو جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدیل کے طور پر آلٹرنیٹ مال اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، دوسرے راستے سے اللہ تعالیٰ دیں گے، یا مال اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی سیدھی سی بات ہے۔ آپ اس مال کی حقیقت کو دیکھیں، فرض کریں میرے اور آپ کے پاس 1000 روپیہ رکھا ہوا ہے، مہینہ بھر مال رکھا ہوا ہے، مہینے بعد وہ 1000 کا 1000 روپیہ ہی رہتا ہے۔ وہی مال اگر ہم کسی کامیاب تجارت میں لگائیں جس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں سے نقصان نہیں ہے، یہاں سے فائدہ ہونے والا ہے، وہ مال ہمارے پاس سے نکلتا ہے، اس لیے کہ نکلے بغیر وہ فائدہ لے کر نہیں آ سکتا، وہ نکلتا ہے ہمارے پاس سے، وہ جاتا ہے ہمارے پاس سے، لیکن جانے کے بعد وہی مہینے کے اختتام پہ لوٹ کر آتا ہے تو 1100 روپیہ، وہ 1000 کا 1000 بھی ہے اور ساتھ میں 100 روپیہ زائد اپنے ساتھ لگا کر لایا ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے مال کی حقیقت کو بھی ایسے ہی سمجھیں، جو مال ہم دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے پاس سے نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے ہمارے پاس سے، لیکن وہ نکلتا ہے تو واپس جس طرح تجارت میں لگا ہوا مال فائدہ لے کر لوٹتا ہے، ویسے ہی یہ مال بھی فائدہ لے کر لوٹتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے لوٹائیں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہتر رزق دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عطا فرمائیں گے۔ بھائیو، اس مسئلے کو سمجھو، رزق کی برکت یا رزق کی بڑھوتری یا رزق کے اضافے کے یہ جو راستے ہیں، ایک ایمان والا ہی اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے، اور اگر ایمان والا ہی اگر اس کے سلسلے میں شک و شبے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا تو اس حقیقت کا تجربہ کر ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں، تو وہ تجربہ کیا کریں؟ آپ اور میں ایمان والے ہیں، مجھ کو اور آپ کو اس کا تجربہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان لوگوں کو ڈراتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، یعنی تمہیں ڈراتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور دوسری طرف تمہیں بے حیائی کی طرف ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً وَفَضْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو مغفرت کا وعدہ کرتے، تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملے گی، وَفَضْلًا، مزید مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اللہ کا فضل تمہیں نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عطا، اس کی نوازش، اس کی دین کے تم اور میں حقدار بن جائیں گے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شیطان تم سے فقر و فاقے کا وعدہ کرتا ہے، اس سے ڈراتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرنا یہ شیطان کے وعدے پہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے زیادہ بھروسہ کرنے والی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مغفرت بھی فرمائے گا، وہ مزید مال بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ اگر اس وعدے پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے انسان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے زیادہ شیطان کے وعدے پہ اس انسان کو بھروسہ ہے۔ بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال خوب دو، کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق حاصل کرنے کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کروں گا، مطلب یہ کہ تو اللہ کی راہ میں دے میں تجھ کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، یہ لے اور دے والا معاملہ، یہ ون وے نہیں، یہ ٹو وے کی بات ہے۔ ہم اور آپ دیں گے، آخر کتنا دے دیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے تو کتنا دیں گے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایمان رکھو، یقین رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی حدیث قدسی۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، روزانہ جب لوگ صبح کرتے ہیں آسمان سے دو فرشتے اتر کر آتے ہیں، فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک فرشتہ یہ کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو مال دوبارہ عطا فرما دے، جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اسے دوبارہ عطا فرما دے۔ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اور جو آدمی مال کو روک کر رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تو برباد کر دے، تلف کر دے۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، تمہارے رزق میں برکت کے لیے یا تمہارے مال میں زیادتی کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس دعا کریں گے، اور اس کے لیے روزانہ اہتمام ہوگا۔ روزانہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس کے لیے آپ کے میرے حق میں دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق حاصل کرنے کا چوتھا راستہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سے رزق حاصل کرنے کی چوتھی کنجی یا چوتھی چابی جس سے رزق کے دروازے ہم کھول سکتے ہیں، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور جیسے میں نے کہا، خیر کے جتنے راستے ہیں، نیکی کے جتنے دروازے ہیں، نیکی کے جتنے کام ہیں، جتنے باب ہیں، سب میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور آدمی کو چاہیے کہ خرچ کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ امید رکھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کر رہا ہوں، میری مالی عبادت بھی ہے اور میں مزید مال کا لالچ بھی رکھتا ہوں، یہ اخلاص کے منافی بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ اخلاص کے خلاف نہیں کہ آدمی کہے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ میری بندگی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مزید مال بھی مجھے عطا کرے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھ کر طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ رزق حاصل کرنے کا ایک اور دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ پانچواں راستہ یا پانچواں دروازہ جہاں پر خرچ کرنے سے یا جہاں سے رزق مجھ کو اور آپ کو مل سکتا ہے، پانچواں راستہ جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھل سکتا ہے، وہ ہے اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا۔ اپنے کمزوروں کا خیال رکھنا، اور کمزوروں کا خیال رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں پیسے کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، صرف یہی نہیں ہے۔ معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے جو لوگ کمزور ہیں، جو لوگ کسی بھی اعتبار سے کمزور ہیں، ان لوگوں کی خبر گیری، کمزوروں کا خیال کرنا، کمزوروں کے مسائل کا حل کرنا، یہ میرے اور آپ پر رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو کہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، کوئی بات آئی، کوئی مناسبت آئی، ان کی طرف سے اس قسم کی کسی بات کا اظہار ہوا جس سے ایسے لگا کہ حضرت سعد یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان میں سے کم تر لوگ ہیں، جو ان میں سے نیچے لوگ ہیں، ان پر حضرت سعد کو فضیلت حاصل ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح بھی آیا ہے، غالباً اسی واقعے سے متعلق وہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے میدان میں دیکھا کہ بعض صحابہ جنہوں نے جنگ میں فتح حاصل کی ہے، ان لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کی ہے جو پیچھے رہ گئے، مدینہ میں رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، لوگوں بتاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جو مدد حاصل ہے، جو اللہ تعالیٰ جو رزق تم کو عطا کر رہے ہیں، تمہارے کمزوروں کے علاوہ کس کی وجہ سے عطا کر رہے ہیں؟ تمہارے اپنے کمزوروں کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ تم کو عطا کر رہے ہیں کہ تمہارے ذریعے ان کا بھلا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ذریعہ بنایا ہے، تم کو دے رہے ہیں تاکہ تمہارے ذریعے ان کمزوروں کا بھلا ہو۔ بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ رزق کے حاصل کرنے کا ایک بہتر ذریعہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، کم از کم خاندان قبیلے میں جو کمزور لوگ ہیں، کسی بھی حیثیت سے کمزور جو لوگ ہوتے ہیں، ان کمزوروں کی کمزوری کا خیال رکھیں، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ فائنانشیل یعنی مادی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے جو لوگ کمزور ہیں، ان لوگوں کو اپنے مال سے استطاعت بھر پورا کرو۔ بھائیو، یہ بات یاد رکھو، کمزور کی مدد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کمزور کی پوری ضرورت آپ پورا کریں۔ کمزور کی مدد یہ بھی ہے کہ کمزور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق آپ مدد کریں۔ ہاں، اگر آپ ایک کمزور کی پوری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، بہت اچھا کام آپ کرتے ہیں، نیکی بڑی کمال کے درجے کی کرتے ہیں، مکمل نیکی آپ کرتے ہیں، بڑا اچھا کام آپ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں کہ اس کمزور کی پوری آپ مدد کر سکیں، کم از کم اتنی ہی مدد کر لو جتنی طاقت میرے اور آپ کے پاس۔ ایک ضرورت مند آیا ہے، 100 روپیہ اس کی ضرورت ہے، میرے پاس 100 روپیہ نہیں ہے، میں 10 روپیہ رکھتا ہوں، 10 روپیہ ہی صحیح دے دو، دے کر اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے تم پر اور مجھ پر رزق کے دروازے کھولیں گے۔ بھائیو، یہ 5واں راستہ ہے جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رزق رکھا ہے کہ بندے یہاں سے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا تلاش کیا کریں۔ چھٹا راستہ جہاں سے مجھ کو اور آپ کو رزق مل سکتا ہے، مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتے ہیں، وہ ہے عبادتوں میں پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا، دل لگا کر عبادت کرنا، پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، مختلف قسم کی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، مختلف قسم کی عبادتیں ہیں۔ جو بھی عبادت کریں پورا دل لگا کر عبادت کریں، پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، پوری توجہ کے ساتھ عبادت کریں، اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ہم سے بڑی نادانی سرزد ہوتی، ہم دکاندار، ہم تاجر حضرات اپنی تجارت یا دکان چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آدھی نماز میری اور آپ کی چھوڑ کر آئے ہوئے کاروبار کی فکر میں گزر جاتی ہے، اس کے حساب و کتاب میں گزر جاتی ہے، بقیہ آدھی نماز واپس لوٹ کر جا کے کیا کیا مجھے تجارت کرنی ہے اس میں لگ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اس غور و فکر سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس کے بجائے عبادت میں دل لگاؤ گے، عبادت میں پوری توجہ رہے گی، عبادت پوری دل جمعی کے ساتھ کرو گے تو تمہارا دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا یہ تم پر رزق کے دروازوں کو کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، پوری طرح یکسو ہو جا، پوری طرح متوجہ ہو جا، ہر قسم کے خیالات سے خالی ہو کر پوری توجہ سے میری عبادت کرنے لگ جا، میں تیرے لیے ضمانت دیتا ہوں، اسد فقرک، تیرے فقر فاقے پہ رکاوٹ میں لگا دوں گا، تو عبادت پوری یکسوئی کے ساتھ کرے گا، تیرے فقر و فاقے پہ بریک میں لگا دوں گا، اس کو میں ختم کر دوں گا اور تجھے اس کی مشغولیت، دنیا کی مشغولیت سے آزاد کر لوں گا، تیری یکسوئی کو میں قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ بندہ
اگر پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے تو یہ یکسوئی کے ساتھ کی جانے والی عبادت بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار بناتی ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو پوری طرح فارغ ہو کر آ، پوری طرح یکسو ہو کر آ، جو وقت نکالیں آپ پوری طرح نکالیں، آپ کا جسم ہی نہیں آپ کا دل و دماغ بھی پوری طرح اس عبادت میں لگے، اور فرائض کے بعد نوافل کے لیے بھی جب تک دماغ لگے تب تک عبادت کریں۔ غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ بے ادبی ہے، غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حق تلفی ہے، غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا یہ نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے۔ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں، یہ ایک اور راستہ، چھٹا راستہ ہے جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، فقر و فاقے کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اسد فقرک، میں تیرے فقر و فاقے پہ بریک لگا دوں گا اگر تو پوری توجہ کے ساتھ میری عبادت کرنے لگ جائے۔ معلوم ہوا کہ رزق حاصل کرنے کا ایک اور دروازہ یہ بھی ہے، ساتواں دروازہ جہاں سے بندے کو رزق ملتا ہے، یا ساتویں کنجی جس سے بندہ اپنے آپ پر رزق کا دروازہ کھول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاصل شدہ نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ رزق حاصل کرنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے۔ میں یہ بات بتانا چاہوں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کی جب بھی بات کی جائے تو اس کا مطلب مالداروں کی بات ہے، کہ جن کے پاس مال بہت ہے، جن کے پاس جائیداد بہت ہے، مال بہت ہے، اس پر ان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، نعمت اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی آپ کے پاس ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر کسی کے پاس ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، لاکھوں نعمتیں مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی۔ سلف صالحین میں سے کسی کے پاس ایک آدمی بڑی شکایتیں کرتا ہوا آیا، زندگی میں یہ پریشانی ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں دشواری سے دو چار ہوں، زندگی بڑے مصائب سے دو چار ہے، مشکلات سے دو چار ہے۔ واقعی معنوں میں آدمی پریشان تھا بھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس آدمی کو اپنی برائی، اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کا اتنا احساس ہے کہ اسے نیکیوں کا احساس نہیں رہ گیا۔ انہوں نے اس آدمی کو نیکیوں کا احساس دلانے کے لیے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں گا، تم ایک کام کرو، اپنی ایک آنکھ مجھ کو دے دو، تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، 1,00,000 درہم میں تم کو دوں گا۔ کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، آنکھ مت دو، اپنا ایک ہاتھ دے دو، میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، ایک پیر دے دو، میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سارے اعضاء جو ظاہری نعمتیں تھیں وہ ساری کی ساری گناتے گئے اور پوچھتے گئے کہ میں 1,00,000 دوں گا، 1,00,000 ملیں گے، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور وہ آدمی انکار کرتا گیا، انکار کرتا گیا۔ انہوں نے اس آدمی کو پلٹ کر کہا، اور یہ احساس میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، کہا اللہ کے بندے لاکھوں کی نعمتوں میں جیتے ہو پھر بھی شکایت کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں حاصل نہیں ہیں۔ بھائیو حقیقت یہی، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک باب ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنے سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے مجھ پر اور آپ پر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، لوگوں قید النعم بالشکر، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں حاصل ہیں ان کی حفاظت شکر کے ذریعے کیا کرو، ان نعمتوں کو باندھ کر رکھنا ہے تو شکر کیا کرو۔ اور سلف صالحین میں سے بعض نے بڑے پتے کی بات کہی، کہا اذا لم تر من حالک فی المزید فالزم الشکر، کہا اذا لم تر من حالک فی المزید فالزم الشکر، اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے اندر ترقی نہیں ہو رہی ہے، مزید تم کو نہیں مل رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ عام طور پہ ہم توقع کس کی رکھتے ہیں؟ جب تم دیکھو کہ تمہارے پاس مال نہیں بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو۔ مانگنا ہے
ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن یہ جو بات بتا رہے ہیں وہ آپ سمجھیں کہا جب تم اپنے مال جب اپنی حالت کو دیکھتے ہو کہ اس میں کسی قسم کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، صحت میں ترقی نہیں، مال میں ترقی نہیں، زندگی کے دوسرے مسائل میں ترقی نہیں، فلزم شکر، شکر کو لازم پکڑو. کیوں؟ شکر ادا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مزید شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مزید دینے کا وعدہ کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ رزق کے حاصل کرنے یا رزق کے دروازوں کو کھولنے کی ایک اور چابی ہے، ایک اور کنجی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دروازے ہمارے سامنے رکھے ہیں ان کا سب ایک اور بہتر دروازہ ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنے اعضاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا بھی ہے. 8واں راستہ جس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں وہ ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ایک سے زیادہ، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت سے شادی کرنا. پاک دامنی حاصل کرنے کی نیت سے اپنے آپ کی عفت اور عصمت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی خاطر اگر ایک کافی نہیں ہے، اگر آدمی گمراہ ہونے کا ڈر ہے تو دوسری کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے مزید رکھی ہے صلاحیت، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو تیسری، اور اگر نہیں ہے آدمی ابھی کنوارا ہے تو کم از کم ایک لڑکی سے، ایک خاتون سے شادی کرنا. نکاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری عطا فرماتے ہیں، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ بات بیان فرمائی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر یہ فقیر ہوں گے، محتاج ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دیں گے، ان کو مالدار کر دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. معلوم ہوا آج جو دنیا والوں کے پاس ایک معاملہ ہے، شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں ابھی میرے پاس بیوی کو پالنے کی استطاعت نہیں ہے. اہل علم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شادی کس طرح رزق کے دروازے کھولتی ہے. کہا اب اگر تم شادی نہیں کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ نے رزق کی تنگی لکھی ہو، لیکن تم شادی کر لو گے، جو لڑکی آئے گی وہ اپنے نصیب کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی، اپنے نصیب کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی. شادی کے بعد اگر اولاد ہوگی، اولاد اپنے نصیب کا رزق اپنے ساتھ لے کر آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اولاد کا رزق بھی، بیوی کا رزق بھی تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. اس طرح ہوگا یہ کہ شادی بیاہ سے رزق کے دروازے تم پر کھل جائیں گے. بھائیو یہ صرف کوئی کرشمے کرامت کی بات نہیں، یہ ایک ایسی سچی حقیقت ہے جو شریعت اسلامیہ نے بیان کی. ہر انسان اپنے نصیب کا رزق لے کر آتا ہے. میں نے بھی خود شروع میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی. اب آپ تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے نصیب میں ہو سکتا ہے اب رزق نہ لکھا ہو، لیکن آپ شادی کیجئے، آپ کی بیوی کا رزق آپ کے ذریعے آئے گا، آپ کی اولاد کا رزق آپ کے ذریعے آئے گا. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ شادی کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں لائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ فقیر بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیں گے. معلوم ہوا کہ رزق کے حاصل کرنے کا یا رزق میں زیادتی کا ایک اور ذریعہ شادی بیاہ کرنا بھی. اور ظاہر بات ہے یہاں اس مسئلے پر تنبیہ ضروری ہے، ایک سے زائد اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اس اصول کو یاد بھی رکھے کہ عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، حق کی ادائیگی ضروری ہے، بیوی کا حق پوری طریقے سے ادا ہو، دونوں کے درمیان انصاف ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر میں نے دیکھا اور پچھلے دنوں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا بھی، ایک خاتون نے شکایت کی. یہ خاتون نے شکایت یہ کی کہ میرے شوہر بڑے اچھے کمانے والے تھے، بڑی اچھی ان کی تجارت تھی، اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہے کہ اب ان کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرا محرومیاں لکھ دی ہیں، تجارت میں نقصان ہو رہا ہے. اب ہمارے شوہر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مالداری کا وعدہ کیا ہے. خاتون کی شکایت دو تھی، ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہہ رہی ہیں یہ مسئلہ صحیح نہیں، وہ مال میں بڑھوتری کی نیت سے شادی کرنے کا بہانہ کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ شوہر ہو کر بیوی کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ایک بیوی کا ہی اگر حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، دوسری بیوی کے حقوق کیسے ادا ہوں گے؟
ہم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ یہ شریعت کا واضح مسئلہ ہے کہ شادی کرنے سے مال میں ترقی اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن جو دوسرا نقطہ ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ شوہر اگر پہلی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، صرف مال کے لالچ میں دوسری شادی کرے، اسلامی شریعت کا یہ حکم نہیں، یہ تعلیم نہیں ہے۔ بھائیو، بات کچھ بھی ہو لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک سچائی ہے کہ شادی بیاہ سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں ترقی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو لوگ شادی کرتے ہیں اور محسوس کرنا چاہتے ہیں، یقین کریں آپ محسوس کریں گے۔ آپ کے گھر میں اگر 2 بچے ہیں، تیسرے بچے کے گھر میں آنے سے پہلے یا آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے دروازہ کھولتے ہیں، اچانک آمدنی بڑھ جاتی ہے، یا انکم سورس یعنی آمدنی کا جو ذریعہ ہے کوئی نیا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، یا پھر تھوڑے سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اتنی دیتے ہیں، پہلے 2 بچوں کی ضرورتیں جتنے مال سے پوری ہوتی تھیں اتنے ہی مال سے اللہ تعالیٰ 3 بچوں کی ضرورتیں پوری کروا دیتے ہیں۔ بھائیو، شادی بیاہ کیا کرو کہ شادی بیاہ سے مال میں بڑھوتری یا مال میں زیادتی ہوتی ہے، یا رزق کی ایک اور کنجی ہے، وہ ہے شادی بیاہ کرنا۔ 9واں راستہ، نمبر 9واں راستہ جہاں سے رزق کا دروازہ کھلتا ہے یا رزق کی کنجی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کے درمیان مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے حج اور عمرہ کیا کرو، یکے بعد دیگر حج اور عمرہ کیا کرو۔ حج ایک مرتبہ فرض ہے استطاعت رکھنے والے پر، فرض ساقط ہونے کے بعد اگر کوئی کبھی حج نہ کرے کوئی حرج نہیں، آدمی کبھی عمرہ نہ کرے کوئی حرج نہیں، دین کے اندر کمی نہیں آئے گی، ایک سنت ہے چھوٹی رہے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ فرض حج کے ادا کرنے کے بعد زندگی کے جو دوسرے واجبات، دوسری ذمہ داریاں ہیں، ان سب کو ادا کر لینے کے بعد اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ یکے بعد دیگر حج اور عمرہ کر سکتا ہے، وہ آدمی حج اور عمرہ کرے، اس لیے کہ حج اور عمرہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں کشادگی کا وعدہ فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر، تم حج اور عمرے کو یکے بعد دیگرے کیا کرو کہ یہ فقر و فاقے کو دور کر دیتے ہیں، فقر و فاقے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ روایت سنن ترمذی اور نسائی کی ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب حج اور عمرے کو یکے بعد دیگرے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں۔ ایک معنی یہ لکھا ہے کہ بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کیا کرو، بار بار حج کرو یا بار بار عمرہ کیا کرو۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہے، حج کرتے ہو تو عمرہ کرو، عمرہ کرتے ہو تو حج کرو، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج، حج کے بعد عمرہ، ایک کو دوسرے کے بعد کیا کرو۔ یہ بعض اہل علم نے کہا ہے، چاہے یہ مسئلہ ہو چاہے وہ مسئلہ۔ مطلب یہ فرق کہاں ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، پہلے معنی میں اگر آپ لیں گے صرف حج ہی بار بار آپ کرتے رہ سکتے ہیں، یا صرف عمرہ ہی بار بار آپ کرتے رہ سکتے ہیں، یہ پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی اگر لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد حج کریں، حج کے بعد عمرہ اور عمرے کے بعد حج کریں، ایک دوسرے کو ساتھ میں کیا کریں یا یکے بعد دیگرے کیا کریں۔ اہل علم نے دونوں معنی بیان کیے ہیں، اور حدیث کے لفظ میں چونکہ گنجائش ہے، دونوں میں سے کوئی بھی عمل ہو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اور ساتھ میں اس بات کی بھی امید رکھیں کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، کہ یہ دونوں کے دونوں فقر و فاقے کو ختم کرتے ہیں، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ یہ ہوا 9واں راستہ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق مجھ کو اور آپ کو نصیب فرماتے ہیں۔ 10واں راستہ بڑا اہم راستہ، اور ایسے لوگ جو عام طور پہ رزق کی کنجیاں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے سب سے اہم راستہ یہ ہے، شریعت اسلامیہ یہ بات بیان کرتی ہے، مال کمانا چاہتے ہو تو مال کمانے کے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں ان ذرائع کو بھی اختیار کیا کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جو کمائی کے ذریعے اللہ نے رکھے ہیں ان راستوں کو اپناؤ۔ بھائیو، ایک آدمی سبب کو اختیار نہیں کرتا، دکان تک نہیں جاتا، یا دکان میں جو چیزیں، جو ساز و سامان لا کر رکھنا ہے، تجارت کے لیے جس قدر زیادہ گاہک سے اچھے انداز سے معاملہ کرنا ہے، یا بازار میں جا کر دھوپ میں تپنا ہے، یا پھر آدمی کو سفر کر کے جانا ہے، دنیا میں مال کمانے کے اللہ نے جو وسائل رکھے ہیں ان وسائل کو اختیار کر کے ساتھ میں مزید ان سارے راستوں کو اپنانا ہے۔
ایک آدمی ان تمام راستوں کو نہیں اپناتا، ان تمام راستوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، ان تمام اسباب کو اختیار نہیں کرتا، اور آدمی امید رکھتا ہے کہ رزق مجھ پر کھل جائے گا، رزق کے دروازے مجھ پر آ جائیں گے، شریعت اسلامیہ نے ایسا کوئی وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے۔ سبب اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، مینوفیکچرنگ جسے کہتے ہیں، بنانا، اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنانا، کسی بھی چیز کی ایجاد اختراع، یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تجارت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، مختلف قسم کے ہنر سیکھو، ہنر سیکھ کر ان کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت نہیں دی ہے، کم از کم محنت مزدوری کرو۔ سلف صالحین میں سے بعض ایسے لوگ بھی تھے، آپ کو بتاؤں، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر تھے، لیکن جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کے فروخت کیا کرتے تھے۔ بھائیو، سبب اختیار کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا ہے، اس کے مختلف راستوں پہ چلو اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھایا کرو، تلاش کرو، محنت کرو، محنت کر کے پھر رزق کمایا کرو۔ بھائیو، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بہت سارے بھائی دعائیں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں رزق میں کشادگی کے لیے دعا چاہیے، لوگ کہتے ہیں رزق کیسے کشادہ ہو سکتا ہے۔ سارے اسباب اختیار کرتے ہیں، جو سبب الاسباب ہے یا تمام اسباب کا بنیادی سبب ہے محنت مزدوری یا کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا، اس کی طرف سے غفلت برتیں، یہاں سے رزق نہیں ملا کرتا۔ آپ اور میں سبب اختیار کریں، اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ پھر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں جو شریعت اسلامیہ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ 10واں سبب ہے کہ ایک آدمی تجارت کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے کمائی کے جو راستے رکھے ہیں، میں نے جیسے بتایا، آپ خود کوئی مینوفیکچرنگ کریں، کسی بھی چیز کو بنائیں، آپ کوئی بھی چیز آپ بنائیں، یا پھر تجارت کریں آپ، یا پھر ہاتھ میں آپ کے کوئی ہنر ہو اور کچھ نہیں ہے، محنت مزدوری کریں، نوکری کریں۔ صحابہ میں ایسے ایسے لوگ، جیسے میں نے بتایا، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بیچنے والے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی آپ جانتے ہیں، جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھو، آج ہم اپنی روزی روٹی کے لیے کمانے تیار نہیں، محنت کرنے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر قربان کر دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر لا کے ڈال دیا تھا، اسی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا قافلہ دے دیا تھا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے، اعلان سنا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال نہیں تھا، مال ان کے پاس نہیں تھا۔ کیا کیا؟ صبح سویرے نکل گئے ایک باغیچے میں محنت مزدوری کے لیے، شام تک محنت کی، محنت کرنے کے بعد مٹھی بھر کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اتنی بڑی جنگ کے لیے ان کی ایک مٹھی کھجوری کم پڑ گئی تھی، اتنی مٹھی کھجور ہی کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، مال کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس ڈھیر پر سب سے اوپر اللہ کے نبی نے رکھا یا اس کو بکھیر دیا۔ بھائیو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ کمایا کرتے تھے۔ آج اگر ہم لوگ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی کمائیں نہیں تو پھر رزق کے دروازے کیسے مجھ پر اور آپ پر کھلیں گے؟ یہ 10واں راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کمانے کے جو جائز راستے دنیا کے اندر مباح طریقے رکھے ہیں، مشروع طریقے رکھے ہیں، ان طریقوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ 11واں راستہ جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دنیا میں آپ دنیا والوں سے مانگیں گے، آپ دنیا کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں گے، اور اگر نہیں مانگے تو دنیا کی نظر میں پسندیدہ ہوں گے۔ لیکن اللہ کے پاس معاملہ الٹا ہے، اللہ کے پاس مانگو، مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ بھائیو، رزق بھی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دامن پھیلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ، اس سے مانگا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد دعائیں سکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک دعائیں سکھلائی ہیں اگر کوئی آدمی فقر و فاقے سے بچنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت ابو امامہ کو دیکھا تو کہا، اے ابو امامہ، ایک ایسے وقت میں مسجد میں بیٹھے ہو جس وقت عام طور پہ دیکھے نہیں جاتے ہو، کیا چیز ہے جو تمہیں یہاں بٹھائے ہوئی ہے؟ کہنے لگے ابو امامہ اللہ کے نبی، ہموم لزمتنی ودیون اتعبتنی، اے اللہ کے نبی کچھ پریشانیاں ہیں جو پیچھے لگی ہوئی ہیں، اور کچھ قرض ہے جو سر پہ سوار ہو چکا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، کہا اگر یہ دعا پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے ہم و غم کو ختم کر دیں گے، تمہارے فقر و فاقے کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری ساری تکلیفیں دور کر دی، اور قرض سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائیں، جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھلائی ہیں ان میں سے ایک اور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حرام کی طرف سے تیرے حلال کو کافی کر دے، مطلب یہ کہ میری ساری ضرورتیں صرف تیرے حلال ذرائع سے پوری کر دے، کبھی مجھے حرام تک نہ لے جا، مجھے حلال پر ہی بس کر دے۔ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تیرا فضل مجھ پر اتنا ہو، تیری نوازش، تیری عطا، تیری دین مجھے اتنی حاصل ہو کہ میں تیرے علاوہ سب سے بے نیاز رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد کے آخر میں بھی فقر و فاقے سے دعا مانگنے کی ترغیب دلائی ہے۔ کئی ایک دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے یہ دعائیں پڑھا کرو۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ بھی رزق میں کشادگی کا بڑا اہم ذریعہ ہے، اور ہماری ترتیب کے اعتبار سے 11واں راستہ ہے۔ اور میں بتانا چاہوں گا کہ دعا کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا وسیلہ لینا یہ دعا کی قبولیت کے ذرائع میں سے بڑا اہم ذریعہ ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے 2 بڑے نام ہیں جن 2 بڑے ناموں کا رزق کے باب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک الفتاح ہے، الفتاح کھولنے والا، کئی چیزیں کھولنے والا، پریشانی کے لیے راستے، پریشانی سے دوری کے راستے کھولنے والا، رزق کے دروازے کھولنے والا وغیرہ۔ الفتاح اللہ کا ایک نام ہے۔ یا دوسرا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا الرزاق، رزق دینے والا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ان پاکیزہ ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کریں، اے رزاق تو مجھے رزق عطا فرما، اے فتاح تو مجھ پر رزق کے دروازے کھول، یہ دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا وسیلہ لے کر خاص طور پہ دعا کریں۔ یہاں ایک مسئلے پر تنبیہ کرنا چاہوں گا، کچھ حضرات عام طور پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہی ہم اور آپ پر دروازہ کھول دے گا۔ مثال کے طور پر لوگ بتاتے ہیں اللہ کا نام فتاح ہے، یا فتاح یا فتاح یا فتاح 100 مرتبہ تم پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو، فجر کے بعد پڑھو، عصر کے بعد پڑھو، ظہر کے بعد پڑھو۔ لوگ اس قسم کے وظیفے آپ کو بتائیں گے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کا وسیلہ لینے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر دعا کریں، اللہ سے دعا کریں، اور یہ کہیں یا فتاح اے رزق کے کھولنے والے مجھ پر رزق کے دروازے کھول، نام کا وسیلہ لے کر دعا کریں۔ صرف ان کلمات کا ورد کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق کا دروازہ کھولنے کے لیے سکھایا ہوا راستہ نہیں ہے، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ تو یہ 11واں راستہ تھا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کیا کرے۔ 12واں راستہ جس سے آدمی اپنے اوپر رزق کے دروازے کھولتا ہے، اور سبحان اللہ بھائیو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج کے درس میں نے آپ کے سامنے جو راستے ذکر کیے ہیں میں نے منتخب کر کے لکھے ہیں، تقریباً 20 راستے ہیں، تقریباً 20 راستے۔ آپ سوچ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحم کرنے والے ہیں، کتنے رحیم ہیں، وہ کتنے راستے ہمارے لیے کھول کے رکھے ہیں۔ ہم ان جائز راستوں کو نہیں جانتے، ناجائز راستوں کی طرف جاتے ہیں۔ 12واں راستہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ یہ کہ کسی بھی کاروبار میں جلدی کرنا، یا پھر یوں کہیے اول وقت میں اس کاروبار کو شروع کرنا، اول وقت میں اس کاروبار کو شروع کرنا رزق میں زیادتی کا باعث بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، بورک لامتی فی بکورہا، میری امت کے لیے اس کے تمام معاملات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب اہل علم نے یہ نہیں لکھا
کہ ہر آدمی اپنی تجارت فجر بعد سے شروع کر لے. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں فجر بعد سے اپنا کام شروع کر لے. نہیں، تجارتوں کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، تجارتوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی تجارت ہے اس تجارت کا جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، ابتدائی مرحلے میں تجارت کرنے کی کوشش کریں یا ابتدائی مرحلے میں رزق حاصل کرنے کی کوشش کریں، یہیں سے مجھ کو اور آپ کو برکت ملے گی. معلوم ہوا 12واں راستہ یہ ہے کہ تجارت کے لیے یا پھر کاروبار کے لیے یا پھر مال کمانے کے لیے ہم اور آپ جو کام وقت اس کا جو ہوتا ہے اس وقت میں پہل کریں. میں سمجھانے کے لیے یوں بھی کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کسی جگہ نوکری کر رہے ہیں، آپ کا وقت 9 بجے سے شروع ہوتا ہے، تو رزق میں برکت کے لیے 9 بجے سے پہلے وہاں حاضری دیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ وقت سے پہلے رزق کی تلاش میں آپ پہنچیں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے آپ کو. آپ کا اگر بزنس ہے، کپڑوں کی دکان ہے، عام طور پہ 10-11 بجے کھلتی ہے، آپ دوپہر میں 2 بجے کھلنے کے بجائے مارکیٹ میں عام طور پہ 10-11 بجے ہے، آپ 10 بجے اپنی دکان کھول دیا کریں. ابتدائی وقت میں کوشش کیا کریں، یہ رزق میں برکت کا سبب ہے، رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک صحابی ہیں صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک تاجر تھے. کہتے ہیں کہ میں اپنی تجارت کے سلسلے میں اس حدیث کو سننے کے بعد میں نے یہ اصول اپنا لیا کہ میں اپنے قافلے تجارت کے لیے بھیجا کرتا تھا تو نماز فجر کے بعد صبح کے وقت میں بھیجا کرتا، قافلے کو روانہ کرتے. کبھی بھی قافلے نکل سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں صبح کے وقت میں اپنے قافلے کو بھیجا کرتا تھا. کہتے ہیں مال بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی، برکت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مال بھی بہت دیا اور برکت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دی. سبحان اللہ. معلوم یہ ہوا رزق میں برکت کی 12ویں کنجی یہ ہے کہ رزق کی طلب میں نکلتے ہوئے آدمی جلدی کیا کرے، وقت پر یا وقت سے پہلے آدمی رہا کرے. تاخیر سے دکان جانا، تاخیر سے تجارت شروع کرنا، تاخیر سے اپنے کاروبار کی جگہ پہ پہنچنا، یہ رزق میں بے برکتی کا باعث ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیں. 13واں سبب جس سے آدمی کے رزق میں برکت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آدمی طالب علم پر خرچ کیا کرے، اسٹوڈنٹس پہ پیسہ خرچ کیا کرے. جو علم کے جائز ہے، شرعی علم سب سے پہلے اس پر، شرعی علم سب سے مقدم ہے. قرآن کا حفظ کرنے والا، دینی تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم سب سے اوپر ہے. یا اس کے بعد بھی جو جائز علم ہے جن سے دنیا کے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے اور شریعت کی نظر میں وہ جائز ہے، ایسے علم والوں پر، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی رزق میں اضافے کا باعث ہے. طلبہ پہ خرچ کرنا، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرنا رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی تجارت کیا کرتے، دوسرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ محنت کرنے والے بھائی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی. کہنے لگے اللہ کے نبی، میرا بھائی، میں محنت کرتا ہوں اور میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر صرف علم سیکھتا رہتا ہے. اللہ کے نبی، میں ہی کمانے والا کیوں؟ میرے بھائی کو بھی تو کمانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لعلک ترزق بھی، تم شکایت کر رہے ہو، تمہیں کیا پتا اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہو، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہو، تمہیں اس کا کیا پتا ہے. بھائیو، علم حاصل کرنے والوں پہ خرچ کرو، علم حاصل کرنے والوں پہ اپنا مال لٹایا کرو، جتنا دے سکتے ہو دو. ایک تو وہ ثواب کا ذریعہ ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. وہ بندہ جب تک علم حاصل کرے گا اور اس علم کو پھیلائے گا اور اس سے دنیا میں جتنا فائدہ پھیلے گا آپ کو ثواب ملے گا ہی. لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے الفاظ میں کہ لعلک ترزق بہ، کہ اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے رہا ہوگا. یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رزق میں زیادتی کا ذریعہ ہے کہ طالب علم پر خرچ کیا جائے. یہ 13واں راستہ ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھولتے ہیں یا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. 14واں راستہ جہاں سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی عبادتوں سے فارغ ہونے کے فوراً بعد کمائی کی طرف جائے. عبادتوں سے فارغ ہونے کے فوری بعد کمائی کی طرف جائے، کاروبار کی طرف جائے، اپنی کمپنی کی طرف جائے، اپنی نوکری کی طرف جائے. آپ کو اگر صبح جانا ہے، نماز چھوڑ کر کاروبار کی طرف جانے کے بجائے نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کی طرف جائے.
آپ اگر درمیان میں تاجر ہیں، نمازیں پڑھ کر نمازوں کے بعد جا کر تجارت کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں خاص طور پہ جمعہ کا مسئلہ بیان کیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنے سے برکت ہے، لیکن زیادہ صحیح مسئلہ یہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ لوگوں جب نماز ختم ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جا کر اللہ تعالیٰ سے رزق تلاش کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے رزق کو تلاش کیا کرو۔ آپ اور میں جانتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے والے کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، تجھ سے تیری دولت، تیری نوازش مانگتا ہوں، تیری عطا تیری دین کو مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی۔ ایک بندہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ کر نکلے اور جا کر رزق تلاش کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ 14واں راستہ ہے جہاں سے مجھ کو اور آپ کو رزق ملتا ہے، وہ ہے عبادتوں کے بعد جا کر رزق کی تلاش اور جستجو میں لگنا، عبادتوں کے ساتھ رزق کی تلاش میں لگنا، یہ مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اور 15واں راستہ اور بڑا زبردست راستہ یہ ہے جس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرنا۔ اسباب اختیار کرو، جو اسباب گزرے ان کو بھی اختیار کرو، جن کا ذکر نہیں آیا وہ بھی اختیار کرو۔ دنیا میں کمائی کے جتنے اسباب ہیں سب اختیار کرو، لیکن اسباب کے اختیار کرنے سے پہلے، اسباب کو اختیار کر کے ان پر عمل کرتے ہوئے بھی اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل بھروسہ کرو کہ وہ دے گا، وہی دینے والا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور دے گا۔ آپ توکل کریں گے، آپ کے توکل کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا توکل کرنا چاہیے ویسا توکل کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں، پرندے صبح سویرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور شام جب لوٹتے ہیں تمام پرندوں کا پیٹ بھر کر ہی اللہ تعالیٰ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھی بھروسہ کر کے نکلو، توکل اگر کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ویسے ہی رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ 15ویں کنجی، 15واں راستہ جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کھل سکتا ہے، رزق کا دروازہ کھل سکتا ہے، جہاں سے اللہ تعالیٰ کا رزق مل سکتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا۔ بھائیو، اس معاملے میں ایمان بڑا کمزور ہمارا ہے۔ ہم لوگ اسباب پر نظر رکھنے والے بہت ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں۔ بھائیو، توکل کی کیفیت پیدا کرو۔ ایک ہی قسم کا سبب اختیار کرنے والے 2 آدمی ہیں، لیکن ایک توکل کرنے والا، دوسرا صرف سبب اختیار کرنے والا ہو، یہ یقین مانے سبب کے ساتھ توکل کرنے والا جو انسان ہے اس کا رزق اس آدمی کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہوتا ہے جو آدمی صرف سبب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کیا کرتا۔ بھائیو، یہ 15 سبب میں نے منتخب کیے جو مجھ کو اور آپ کو کرنے ہیں، جن اسباب کو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے، جن سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ لیکن رزق کی کنجیوں میں کچھ کنجیاں ایسے بھی ہیں، کچھ دروازے، کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے بچیں تب جا کر مجھ کو اور آپ کو رزق ملتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں، اس میدان میں صرف کرنے کے کام ہی نہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے بچنا بھی ہے۔ اور میں نے یہاں آج کے درس کے لیے 5 بڑے مسائل منتخب کیے ہیں، 5 بڑی غلطیاں ہیں جن کو لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا۔ ایک آدمی ہے، یہ سارے اسباب، یہ ان میں سے بعض اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن جن اسباب سے بچنا ہے ان سے بچتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی تھیلی لے کر گیا ہے، دینے والا دے رہا ہے، وہ تھیلی میں لے رہا ہے، لیکن نیچے سے تھیلی کھلی ہوئی رہے تو باقی بچے گا کیا؟
اوپر سے آپ لے رہے ہیں، نیچے سے سارا ضائع ہوتا رہتا ہے۔ بھائیو، رزق کی کنجیوں میں ایک اہم باب یہ بھی ہے کہ کچھ کام ہیں جن سے مجھ کو اور آپ کو بچنا چاہیے، جن سے بچیں تب رزق میں برکت آتی ہے، جن سے بچیں تو رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ ان باتوں کی طرف بھی توجہ دیں۔ 5 مزید باتیں ایسی آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یا رزق کی چھٹی کنجی 16ویں جو کنجی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی نعمتوں کی ناقدری کرنے سے بچے، کفران نعمت سے بچے، نعمتوں کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی؟ کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ اور میں اگر اللہ تعالیٰ کی حاصل شدہ نعمتوں کی ناقدری کریں گے، نعمتوں کی ناقدری اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے چھننے کا باعث یا مزید نعمتوں کے نہ ملنے کا سبب بنتی۔ مثال کے طور پر، اور پہلے یہ بتا دوں، نعمت کی ناقدری کا ایک باب یہ بھی ہے کہ نعمت کا غلط طریقے سے یا غلط جگہ پہ استعمال کیا جائے۔ اللہ نے دولت دی ہے، حرام کاریوں میں آدمی خرچ کرے، یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی دی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی میں آگے بڑھتا جاتا ہے، صحت کی ناقدری ہے۔ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا غلط جگہ استعمال کرنا یہ کفران نعمت ہے، نعمت کی ناقدری۔ اور بندہ اگر نعمت کی ناقدری کرتا ہے مزید نعمتیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اللہ نے صحت و تندرستی دی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنی صحت کے استعمال کر کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رزق کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے، نعمتوں کی ناقدری کرو گے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں ان سے چھین لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ کہا یہ قریہ ایسا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مطمئن رکھا تھا، بڑی نعمتیں اس پر تھیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس قوم نے، اس قریہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ خوف اور جوع، بھوک کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا نعمتوں کی ناقدری کریں گے رزق چھین جائے گا، فقر و فاقہ ہو جائے گا، بھوک مری کی نوبت آ جائے گی۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ جو نوازش عطا دینے والے ہیں، آدمی خود کو اس سے محروم کر لے گا۔ یہ سب سے پہلا راستہ ہے جس سے بچنا ہے رزق کے کنجی کے طور پر۔ یہ 16ویں کنجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ 17ویں کنجی اور بچنے والے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے سودی کاروبار اور سودی لین دین سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ التعامل بالربا، سودی معاملات سے معاملہ کرنا، سودی کاروبار سے تعلق رکھنا، سودی لین دین سے اپنا تعلق رکھنا، یہ رزق میں بے برکتی کا باعث ہے، یہ رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بندہ اگر سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رزق کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کسی بھی قوم کے اندر سود اگر عام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ رزق کا ذریعہ ہے بارش، سود اگر عام ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے ذریعے بارش کو روک لیتے ہیں۔ یہ 17واں دروازہ ہے کہ سودی کاروبار سے اپنا تعلق توڑو، سودی لین دین سے اپنے آپ کو دور رکھو، سودی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ اور 18واں دروازہ یا بچنے والی غلطیوں میں سے تیسری غلطی کہ جس سے بچنے پر مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں، وہ ہے تجارت کے اندر دھوکہ دڑی سے بچنا، دھوکہ دینے سے بچنا۔ آپ اور میں تجارت اگر کر رہے، آپ اور میں کاروبار اگر کر رہے، کاروبار میں دیانتداری سے کام لو، کاروبار میں خیر خواہی کو ملحوظ رکھو، کبھی کسی آدمی کو دھوکہ مت دو، دھاندلی مت کرو، مال 2 نمبر کا رکھ کر نہ بیچا کرو۔
عیب دار مال کے عیب کو چھپا کر نہ بیچا کرو، کھلے عام بزنس کیا کرو، کھلا معاملہ کرو کہ اس کی وجہ سے رزق میں برکت آتی۔ آدمی اگر دھوکہ دیتا ہے، عیب چھپا کر چیز کو بیچا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، کہا الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، دو لین دین کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک جدا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ دونوں کے دونوں سچائی کو لازم پکڑے رکھتے ہیں، وَبَيَّنَا، اور ہر معاملے کو کھلا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر وہ دونوں کذبا، جھوٹ بولتے ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی، یا دونوں کے دونوں اپنے عیب کو چھپاتے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت کے عیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ لانے کی وجہ سے ان کی تجارت کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 18واں سبب جس سے تجارت میں بے برکتی آتی تھی وہ ہے 18واں سبب تجارت کے اندر جھوٹ بولنا یا دھوکہ دینا، عیب دار چیز کو اچھا کر کے بیچنا۔ اگر آدمی اس سے بچ جاتا ہے تو یہ 18واں راستہ ہے جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور 19واں راستہ جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، یہ رزق کی کنجی ہے، یا جس سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے۔ 19واں راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی تجارت کے اندر قسم کھانے والا نہ ہو، قسم کھا کر بیچنا، جھوٹی قسم نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قسم کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم کھانے والا، کثرت سے اگر کوئی آدمی تجارت میں قسم کھاتا ہے تو زیادہ قسم کھانے سے تجارت کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اور آپ تجارت میں برکت چاہتے ہیں، اپنی تجارت میں قسم کھانے کے بجائے اپنی بات کا ایک اعتبار قائم کرو۔ آپ کہہ دیں تو لوگ بھروسہ کرے، ایسی تجارت کیا کرو آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح ہے ان کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ، کہا کہ قسم مال کو تو بیچ دیتی ہے، بکوا دیتی ہے، قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن ممحقۃ للبرکہ، برکت کو مٹانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تجارت میں قسمیں کھانا یہ تجارت میں بے برکتی کا باعث ہے، اور تجارت میں قسمیں کھانے سے بچنا یہ تجارت میں برکت کا ذریعہ یا میری اور آپ کی تجارت میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ یہ 19واں سبب ہے۔ اور 20واں اور آخری سبب جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور جس سے بچنا ہے، جس غلطی سے بچنا ہے، جس سے بچے گے تو رزق کا دروازہ ہوگا، وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کر کے تجارت نہ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کر کے تجارت نہ کیا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کر کے تجارت کریں گے وہ تجارت بے برکت ہوگی، اس تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت نہیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ حکم آ گیا، منع کر دیا کہ اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، لیکن آگے بہت بڑی بات اللہ نے بیان فرمائی، کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو آدمی ایسا کرتا ہے یعنی مال اور اولاد کے فتنے میں آ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ آیت واضح ہے کہ آدمی فرائض کو، اللہ کے ذکر کو ضائع کر کے اگر تجارت کرتا ہے، فرائض سے غافل ہو کر تجارت میں لگتا ہے تو یہ تجارت نقصان کی تجارت ہوتی ہے، نقصان کا باعث بنتی ہے۔ معلوم ہوا 5ویں غلطی جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، 5ویں غلطی جس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اور 20واں سبب جس سے مجھ کو اور آپ کو رزق مل سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کر کے تجارت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کر کے پھر جا کر تجارت کیا کریں۔ بھائیو، میں نے آج آپ کے سامنے 20 سبب رکھیں، 20 کنجیاں رکھیں، 20 دروازے کھولیں، 20 ذرائع آپ کے سامنے بتائے ہیں، جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ مجھ پر اور آپ پر رزق کی کنجیاں کھول سکتا ہے، رزق کی کنجی بن سکتا ہے، مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھول سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ کتاب و سنت میں اگر تلاش کیے جائیں اور بھی کچھ ذرائع مل سکتے ہیں، لیکن یہ 20 راستے کم نہیں۔ آدمی انہی 20 راستوں کو اپنا لے، پتہ نہیں کتنے خیرات بندے کی زندگی میں نظر آ جائیں گی۔ مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان 20 کے 20 راستوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ موضوع کے اختتام پر آپ کے سامنے 2 مسئلوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ لوگوں کے درمیان 2 باتیں بڑی مشہور ہیں تجارت میں برکت یا مال میں بڑھوتری کے لیے۔ ایک بات یہ مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایک حدیث ہے کہ فجر کے بعد سونے سے آدمی کے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، مشہور ہے جملہ، نومۃ الصبح تورث الفقر، صبح کے وقت کا سونا آدمی کے اندر فقر و فاقے کو لاتا ہے۔ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث تو آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کے لیے اس کے تمام معاملات کی ابتدا میں برکت دی گئی ہے، یہ حدیث تو آئی ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث اللہ کے نبی سے نہیں آئی کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ فجر کے بعد سونے سے بے برکتی آئے گی۔ ایسی بات اللہ کے نبی نے نہیں کہی۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ فجر کے بعد سونا چاہیے، یہ مقصد نہیں۔ میرے کہنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ فجر کے بعد تجارت کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن جو بات لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ فجر کے بعد سونے سے فقر و فاقہ آتا ہے، ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی حدیث کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو لوگوں کے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ کہ سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ کی تلاوت آدمی اگر کرتا ہے تو اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ خاص طور پر کچھ لوگ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں کہ ایسی ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، موجود ہے، طبرانی وغیرہ کی، بیہقی وغیرہ کی ایک روایت ایسی موجود ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے کہ رزق میں برکت کے لیے سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ بھائیو، یہ دونوں کی دونوں باتیں شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان دونوں باتوں سے بچ کر جو ذریعے ثابت ہیں، جن کے دلائل حوالے آپ کے سامنے آئے، ان ذرائع میں سے کسی بھی ذریعے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ تمام حضرات اور خواتین کو رزق کی ان کنجیوں کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسب ضرورت ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اتنا مال دے کہ ایک مطمئن اور پرسکون زندگی ہم سب کو حاصل ہو، بے نیازی کی زندگی ہم سب کو حاصل ہو، اور اتنا مال اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے جو مال اس کی دنیا کو تباہ کر دے، اس کی آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے فتنے سے بچائے اور وہی مال کے جتنے خیرات ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔